بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين توابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نقطة في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقلت القلب إلى آخر الحديث. إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس رب کریم نے ہم تماموں کو دنیاوی کاموں کاج سے فارغ فرما کر ایک پاک محفل میں دینی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. وہ رب کریم بہت وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں، جس نے 7 طبق آسمانیں، 7 طبق زمین، دریا، جھیل، جتنی دنیا کی تمام چیزیں ہیں، تمام کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، ان کو برباد کرنے والے بھی وہی خدا ہیں. وہ رب کریم جس کی وجہ سے جنت بنائے، جس کی وجہ سے جہنم بنائے، جس کی وجہ سے آسمان بنائے، زمین بنائے، وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کو نہ بنایا جاتا، آدم صف اللہ کو نہ پیدا کیا جاتا، حضرت نوح علیہ السلام کو نہ پیدا کیا جاتا، موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت نہ ملتی، نہ وجود ملتا، دنیا کی تخلیق نہ ہوتی، کائنات میں وجود نہ آتا، نہ بچے باپ کے اندر کوئی محبت کا معاملہ ہوتا، نہ اولاد اور باپوں کی کوئی رفتانی اور فروانی ہوتی، دنیا کے اندر کوئی بھی نظام نہ ہوتا، نہ دنیا بنتا. بہت مسرت کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ میں بات اظہار کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ پنڈل جو بنا، یہ ایمانی پنڈل، یہ قرآنی پنڈل، یہ حدیثی پنڈل، جس پنڈل کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ ایسی پنڈل ہے جس پنڈلوں کے بیٹھنے والے کو اللہ بخشا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بخشا دیتے ہیں. بل ایسے پنڈل میں بیٹھنے والے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نزول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت خود بخود نزول ہوتا ہے کہ میرے بیٹھنے والے بندوں کو معاف کر کے اٹھانا. میرے بندے نے آیا ہے تو صحیح، بٹھنا ہے تو صحیح، تو کوئی بات نہیں، کوئی کتنا ہی گناہگار ہو، اللہ کی رحمانیت کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں. کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، کسی کو بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی غفوریت، اللہ کی ستاریت، اللہ کی جباریت، اللہ کے ناموں کے ساتھ، ان صفتوں کے ساتھ ایسے جوڑ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم کی 99 جو نام ہے، ہر ناموں کے ساتھ اللہ کے پیار جوڑے ہوئے ہیں، پیار جوڑے ہوئے ہیں. اسی جگہ میں ایک بات، میں چھوٹی سی بات بتا دوں، اس کے بعد اپنے بیانوں کو آگے بڑھاؤں. اللہ کی 99 نامیں ہیں، ایک 99 ناموں کے ساتھ اوصافی نام 99 ہیں. ان ناموں کے، اللہ کے ناموں کے ساتھ ایک بات سمجھو کہ اللہ کے پاس 99 محبتیں ہیں. کتنی محبتیں؟ 99. وہ اللہ نے ایک محبت تمام دنیا والوں کو دیا ہے. ایک محبت صرف انسانوں کو نہیں، تیرنے والے جانور، اڑنے والے جانور، ریگنے والے جانور، چڑفار کھانے والے جانور، ڈسنے والے جانور، جھپٹنے والے جانور، یعنی شیر کو بھی اللہ نے محبت ڈالا، سانپوں کے اندر محبت ڈالا، گدھ کے اندر محبت ڈالا، گدڑ کے اندر محبت ڈالا، انسانوں کے اندر محبت ڈالا، چڑیاؤں کے اندر محبت ڈالا، ماؤں کے اندر محبت ڈالا، باپ کے اندر محبت ڈالا، بھائیوں کے اندر محبت ڈالا. ہر چیز، ہر شے کے اندر اللہ نے محبت دیا. اور ایسی محبت اللہ نے دیا جب بچے شادی کے موسم بچے پیشاب کرتا ہے، کرتا کہ نہیں؟
یہاں کے بچے نہیں کرتے ہوں گے، چھوٹے بچے پیشاب نہیں کرتے بستر پہ، سردی کے موسم میں بچے پیشاب کرتے ہیں. اللہ نے ایسے محبت ڈالا، ماں نے اپنے کپڑے لیا، پیشاب کی جگہ میں سو گئی، بچے کو گرمی میں سلایا. یہ کون سی چیز تھی؟ وہ اللہ کی وہ نعمت تھی جو اللہ نے محبت ماں کے سینوں میں ڈالا ہے. وہ محبت کی وجہ سے وہ ماں سردی کے موسم میں اپنے بدن میں سردی تو لیا لیکن بچوں کو سردی نہیں دیا. وہ محبت ہے عید کے دنوں میں باپ کا کپڑا پھٹا ہوا، وہ محبت ہے باپ کے سروں میں تیل نہیں، وہ محبت ہے باپ کے لباس میں پھٹے ہوئے، وہ محبت ہے باپ کے چپل پھٹے ہوئے. لیکن عید کے دن کو دیکھو، بچے کے کپڑے سلائے ہوئے، بچے کے کپڑے نئے ہیں، باپ پرانا ہے، بچوں کو دو کپڑے دیے، بچے کو اتنا اچھا لباس دیا لیکن باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں. یہ وہی محبت ہے. ایسی محبت رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اللہ دنیا میں محبت کو نزول نہ کرتے، نہ ماں بیٹوں کے اندر محبت ہوتی، نہ بھائی چارگی ہوتی، نہ آپس کے اندر کوئی ایک تگید ہوتی. اختلاف اتنا ہوتا کہ خون ریزی ہوتا. جس طریقے سے خون ریزی شیطانوں نے کیا تھا، جناتوں نے. جب انسان کو بنانے کی باری آئی، میرے رب نے کہا ملائکہ میں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں. فرشتوں نے کہا اللہ انسانوں کو نہ بنا. بلکہ کیوں نہ بنائے کہ جناتوں نے مار کی، کاٹ کی، پٹائی کی، لڑائی کی، جھگڑا کی، دنگا کیا، خون و فساد کیا. انسانوں کو بنائے وہ بھی مار پیٹ کرے، جھگڑا کرے، دنگا کرے، فساد کرے، ویران ہو، گھر ویران ہو، جڑ ویران ہو، آباد نہ رہے. اللہ انسانوں کو نہ بنا. میرے رب نے کہا فرشتے تیرا رب جو جانتا ہے تجھ نہیں جانتا. جب یہ منظر کو رب آسمان سے دیکھتا ہے، یہ رب منظر کو آسمان کو دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے جبرائیل دیکھ اس جگہ کو جس جگہ میں خلیل اللہ بیٹھا ہے، جس جگہ میں ذبیح اللہ بیٹھا ہے، جس جگہ میں ابراہیم بیٹھا ہے، جس جگہ میں موسیٰ بیٹھا ہے، جس جگہ میں کلیم بیٹھا ہے، جس جگہ میں ادریس بیٹھا ہے. دیکھ اس جگہ کو. تو نے کہا تھا نہ بنا ان کو، لیکن آج کا منظر کو دیکھ لے. میرے بندوں نے بیٹھا ہے، ان کا مقصد کوئی مقصد نہیں. وہ یہ چاہتا ہے قرآن سن لیں نجات کا ذریعہ بن جائے، حدیث سن لیں نجات کا ذریعہ بن جائے، کوئی عمل کر لیں میری آخرت بن جائے. بگڑی ہوئی آخرت میں بنانے کے لیے آج انسان بیٹھا ہوا ہے. اس کے بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ بڑھنے کا سبب یہ ہے کہ میرے قلوب کے اندر ایمان ہے. کیا ہے کہ نہیں؟ قلوب کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے. قرآن کریم کے اندر رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مفسرین نے عجیب بات کہی ہے اسی جگہ میں. اللہ نے کہا میرا بندہ بن جا، میرے جنت میں آ جا. اللہ نے کہا میرا بندہ بن جا، میرے جنت میں آ جا. اللہ نے کہا میرے جنت میں تو آ جا. اگر کوئی بڑا آدمی ایم ایل ہو، ایم پی ہو، ڈی ایس پی ہو، منتری ہو، کوئی کہہ دے یہ میرا بچہ ہے، کوئی کہہ دے یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا گھر والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. اب کیسے ہوتا ہے چھاتی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والا دل جو نماز میں اپنے دل کو لگا لیا، روزے میں اپنے دل کو لگا لیا، حجوں میں اپنے دل کو لگا لیا، زکاتوں میں اپنے دل کو لگا لیا، علماء کی صحبت میں اپنے دل کو لگا لیا،
لیا، قرآن کی تلاوتوں میں اپنے دل کو لگا لیا، عزت کی زندگانی جینے کے لیے ایمان کو باچھ لی۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب کتنی دن تجھے رہنا ہے جب تو نے اپنے رب کے لیے دنیا کو، اپنے رب کو، سب کو چھوڑا، رب کو پکڑا۔ ارجعی میری طرف اب لوٹ کے آ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو میرے پاس لوٹ کے آئے گا۔ قرآن ساتھ میں لیا، نماز ساتھ میں لیا، روزہ ساتھ میں لیا، حج زکوٰۃ ساتھ میں لیا، علماء کی صحبتیں ساتھ میں لیا، علماء کی محبتیں ساتھ میں لیا، قرآن کی عظمتیں ساتھ میں لیا، نبی کی سنتیں ساتھ میں لیا، نبی کی محبتیں ساتھ میں لیا۔ تو جب ساتھ میں سب کچھ لے آئے گا، ارجعی جب لوٹ کے تو میرے پاس آئے گا، راضیۃ مرضیہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے، تو مجھ سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے۔ جب رب مجھ سے راضی تب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندے میں داخل ہو جا۔ جب راضی کے ساتھ ہوگا تو بندہ میں داخل ہوگا کہ نہیں؟ بندہ میں داخل ہوگا۔ فادخلی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں، اور میری جنت میں۔ اب اس جگہ میں ایک سوال ہے، اطمینان والا نفس جس نے اعمال صالحہ کیا اور مطمئن ہوا، وہ اللہ کے پاس لوٹنے کی باری آئی، نیک اعمال ساتھ لے گیا، لیکن میں نے گناہگار ہے، میں نے نماز چھوڑے، میں نے زکوٰۃ نہ دیے، میں نے حج نہ کیے، میں نے عمرہ نہ کیے، قرآن تلاوتیں نہ کی، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، بڑوں کی عزت نہ کی، چھوٹوں پر شفقت نہ کی، قرآن و سنتوں کے ذریعے سے اپنے زندگانی کو آراستہ نہ کیا، اپنی بیوی کو گناہوں سے دور نہ رکھا، اپنے بچوں کو بدین بنایا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی، اب ایسا انسان جب جائے تو کرے کیا؟ اب ایسا انسان جائے تو کرے کیا؟ اب ایسا انسان جب نماز نہ پڑھے، جب روزہ نہ رکھے، جب حج نہ کرے، جب زکوٰۃ نہ دے، قرآنی تعلیم نہ کرے، تو یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور گناہ کہتے کس کو ہے؟ گناہ کہتے اس کو ہے کہ جو رسول اللہ کی طریقے کے خلاف ہو، محمد رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو، حدیثوں کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو، شریعت محمدی کے خلاف ہو، یہی تو گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ لوگ سب سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن سب در بند کرتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، لائٹ بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے اس کے رب دیکھ لیں کہ نہیں۔ بچے سے چھپ کر گناہ کرے، بچے دیکھ نہ لے، بیوی دیکھ نہ لے، باپ دیکھ نہ لے، ماں دیکھ نہ لے، لیکن جو سب کچھ دیکھتا ہے اس سے نہیں چھپاتا۔ امام عطا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور مشائخ ہیں، بہت بڑے مشائخ ہیں۔ امام عطا رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا، اللہ نے امام عطا سے فرمایا عطا لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، لوگوں کیا سمجھتے ہیں، بلکہ کیوں اللہ کہ اس لیے کہ لوگ سب سے گناہ چھپاتے ہیں، ان کے رب سے گناہ نہیں چھپاتے۔ ایک حسین اور جمیل عورت تھی، شوہر بیوی میں مذاق چلتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے ہیں۔ شوہر بیوی میں مذاق چلی، بیوی بہت خوبصورت تھی، آئینہ کے سامنے بیٹھی اپنے سروں کے بال سنوار رہی تھی، سنوارتے سنوارتے بیوی، شوہر نے کہا بیوی سے کہ بیوی اتنی سج رہی ہو، کیا کرنا ہے؟ تمہاری خوبصورتی ختم، تمہاری جوانی ختم، سب کچھ ختم ہے، اب جوانی کی کرو گی کیا، خوبصورتی کو کرو گی کیا؟ اب بیوی نے کہنے لگی یہ نہ سوچو،
میں اتنی خوبصورت ہوں، میں کسی کو بھی گناہ میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ شوہر نے کہا تو کبھی نہیں کر سکتی، گناہ میں انسانوں کو تو مبتلا کر سکتی ہے لیکن سب انسانوں کو گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اب بی بی نے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے شوہر تو بتا دے میں کس کو اپنے گناہ میں مبتلا کروں۔ شوہر نے کہا وہ دیکھ ایک بابا جی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو جا کر ان کو گناہ کی دعوت دے، میں دیکھتی ہوں وہ کیسے تیرے بات مان لے۔ وہ عورت چل پڑی اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، اپنے بھاؤں میں بھوبلیس لگائے ہوئے، ہونٹوں میں لپسٹک لگائے ہوئے، اپنی خوبصورتی کو نکھارتے ہوئے وہ چل پڑی۔ عورتوں نے ابل شبز بوڑھا کے باز گئی، بابا جی سے کہنے لگی بابا جی میں کیسی ہوں؟ وہ کہنے لگی تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ تو مجھ سے گناہ منہ کالا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں کالا نہیں کرنا چاہتا، میں پہ کیسی خوبصورت ہے کہ مجھ سے منہ کالا نہیں کرنا چاہتا۔ بابا جی نے کہا بیٹی میں تجھے گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گناہ کرنے کے لیے منتخب میں نے جو جگہ کی ہے اس جگہ میں تجھے جانا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ بابا جی نے کہا وہ جگہ کون سی؟ بابا جی سے کہنے لگا وہ جگہ کون سی ہے؟ بابا جی نے کہا وہ جگہ مسجد ہے، مسجد میں چل، اس جگہ میں جا کر میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے منہ کو کالا کرنا چاہتا ہوں۔ عورتوں نے کہا نہیں 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 نہیں، مسجدوں میں گناہ کرنے کی جگہ ہے۔ اب بابا جی بول پڑے کہ بیٹی یاد رکھ لے، بیٹی یاد رکھ لے، بیٹی یاد رکھ لے، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا بازار میں بھی ہے، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا مسجد میں بھی بازار میں بھی ہے، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا گھر میں بھی ہے، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا جنگل میں ہے، جو خدا مسجد میں ہے وہ خدا رات کے اندھیرے میں بھی ہے، دین کے اجالے میں ہے، چار دیواریوں میں ہے، ہر جگہ خدا مسجد موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو دائیں میں دیکھے اللہ نظر آئے گا، بائیں میں دیکھے اللہ نظر آئے گا، اوپر دیکھے اللہ نظر آئے گا، پیچھے دیکھے اللہ نظر آئے گا۔ جب انسان اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے تب انسان کو اللہ ہر طرف نظر آتا ہے، تب انسان گناہ سے روک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد ان کی دلوں سے نکل جاتا ہے تو انسان گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا انسان چار وجہ سے گناہ میں ملبوس ہوتا ہے۔ نمبر پہلا، انسان جب سوچتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تب انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ رات کی اندھیری ہوتی ہے، ساتھ میں کوئی نہیں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، لائٹ بھی بند ہے، اگل بغل میں کوئی نہیں، ماں بھی گھر میں نہیں، باپ بھی گھر میں نہیں، بھائی بھی گھر میں نہیں، بیوی بھی گھر میں نہیں، بچے بھی گھر میں نہیں، کوئی بھی گھر میں نہیں۔ اب گناہ پر آمادہ ہوتا ہے تب انسان کی طرف اللہ کی قرآن پکارتا ہے اے لوگو کیوں گناہ کی طرف بھاگتا ہے؟ لوگ کہتا ہے اللہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تب قرآن پکار کے کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد۔ علماء نے فرمایا مرصاد کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز پر نشانہ ٹانی جائے، نشانہ جانتے؟ کسی چیز کی طرف مارنے کے لیے نشانہ کیا جائے، اٹیمپ کیا جائے۔ جب نشانہ کی جاتی ہے، نشانہ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے انسان کی دھیان، انسان کی نگاہ، انسان کا دل ایک جگہ ایک جہت کے ساتھ اسی کی طرف تاکتا ہی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرصاد۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اے گناہ کرنے والا جب تو سوچتا ہے کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں، میرے رب پکار کے کہتا ہے ایسا مت سوچ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، رب اکبر کی قسم قرآن کہتا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں، جب انسان سوچتا ہے میں جو گناہ کر رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، جب انسان سوچتا ہے ہم جو گناہ کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے،
تب انسان پھر گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. جب گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے انسان تیری آنکھوں کی خیانتوں کو، آنکھوں کے بھڑکانے کو، آنکھوں کو ہلانے کو، آنکھوں کی اشارے کو بھی تیرا رب جانتا ہے، دیکھتا ہے. یعلم جانتا ہے خائنۃ الاعین تیری آنکھوں کی اشارے کو، وما تخفی الصدور اور تیرے دلوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے ان باتوں کو بھی تیرا رب جانتا ہے. جب انسان جانتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، جب انسان جانتا ہے مجھے کوئی کسی کو پتہ نہیں میں گناہ کر رہے ہیں، تب انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر میں انسان گناہ تب کرتا ہے جب انسان سوچتا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم اکیلا ہیں، گھروں کے اندر کوئی نہیں، ہم اکیلا ہیں. جب انسان سوچتا ہے تب انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم. یہ مت سوچ تو اکیلا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہوا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے مسجد میں، چاہے بازاروں میں، چاہے دریاؤں میں، چاہے جنگلوں میں، چاہے صحراؤں میں، نماز کی حالتوں میں، گناہ کی حالتوں میں، شراب کی حالتوں میں، کسی بھی حالت میں ہو، میرا رب کہتے ہیں ہوا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، جب انسان یہ بات سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب انسان سوچ لے اللہ کو پتا ہے، جب انسان سوچ لے میرے ساتھ اللہ ہے. چوتھے نمبر میں انسان گناہ کرنے پر تبھی آمادہ ہوتا ہے جب وہ سوچتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، میں سب سے بڑا ہوں، ہم سب کو سزا دیتا ہوں، مجھے سزا دینے والا کون ہے، مجھے کون سزا دے گا. میرا رب کہتے ہیں نہیں نہیں، تیرا پکڑنے والا، تیرے جواب لینے والا، سوال کرنے والا، پکڑنے والا، گناہ کے گرفت کرنے والا تیرا رب ہے. قرآن کریم کے اندر رب کریم فرماتے ہیں ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، اپنے گناہ سے تو باز آ جا، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اللہ سے توبہ کر، اپنے گناہ کی معافی طلبی کر. تیرا رب گناہ کو بخشنے والا ہے، وہ اللہ ایسا بخشنے والا. قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے گناہگار بندے اپنے گناہ سے باز آ جا. اے میرے گناہگار بندے تجھے کس چیز نے اپنی رحمانیت رب سے تجھے دور کر رکھا ہے، اپنے رب کی طرف تو واپس آ جا. اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں قرآن لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. میرے بھائیو دوستو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہر گناہ کے بدلے اللہ چار گواہ تیار کر رکھے ہیں. میدان محشر میں ہماری گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی. جب سب سے پہلے گواہ میدان محشر قائم ہوگا، رب کریم فرمائیں گے تو نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا تھا، تو نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، دین کے اجالا میں اللہ کی نافرمانیاں کیا تھا، تو صحراؤں میں اللہ کی نافرمانیاں کیا تھا. میں نے چار گواہ موجود کیے ہیں. سب سے پہلی گواہ ہماری اعمال، جن اعمالوں کو ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، جو بھی گناہ کے کام کریں، اللہ کہتے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں نے چار گواہ تیار کر رکھے ہیں. سب سے پہلی گواہ اوذی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قرآن کہتا ہے میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کہیں گے لاؤ ان کی کتاب کو لائی جائے. اوذی الکتاب، ان کے کتاب کو پیش کیا جائے گا. فطر المجرمین، مجرمین دیکھیں گے، گناہگار دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، اور کانپیں گے، تھر تھرائیں گے اور کہیں گے یقولون ربنا،
اے میرے پروردگار یہ کیسا گناہ ہے، یہ کیسا کتاب ہے، میں نے چھوٹی عمل بھی کی ان کو بھی لکھ دیا، بڑی عمل کیا ان کو بھی لکھ دی، چھوٹی گناہ کی ان کو بھی لکھا گیا، ذرہ برابر بھی گناہ نہ چھوڑا گیا اور ذرہ برابر نہ نیکی چھوڑی گئی۔ میرے بھائیو دوستو، میدان محشر کی گھڑی بہت سخت گھڑی ہے، چار ہمارے گواہ ایک عمل کے بدلے میں گواہ کیا جائے گا، دوسرے نمبر کے گواہ جو ہمارے بارے میں پیش کیا جائے گا، ہماری جسم ہماری گواہی دے گی۔ قرآن کریم کے کہتے ہیں قرآن کا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ جب انسان گناہ کرتا ہے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے جسم گواہی دیں گے، ان کے نگاہیں گواہی دے گی، تو میدان محشر ہوگا، تمہارے نامہ اعمال گواہی دیں گے، ہر اعمال تمہاری گواہی دیتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہارے جسم بھی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، کس گناہ کی طرف بھاگتے ہو؟ دوسرے نمبر میں جو گناہ ہمارے گواہی دے گا، ہمارے اعمال گواہی دے گا، وہ ہے کرامن کاتبین۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ میدان محشر ہوگا، اللہ کہے گا کرامن کاتبین اپنے کتاب کو لے آؤ، ان کے نامہ اعمال کو کھولو، اس نے کون سی عمل کی ہے، رات کی اندھیری میں کون سی عبادتیں کی ہے، کیا کیا عبادتیں کی ہے، کون سی عبادتیں کی ہے، کھول کے رکھ دیا جائے گا، کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ کرامن کاتبین ہمارے فیصلہ کی کتابوں کو لے کر سامنے آئیں گے، میں نے رات کی اندھیری میں کون سی عمل کی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں چھوٹی سی عبادتوں بھی ہم سے چھپی نہ ہوگی، چھوٹی سی گناہ بھی ہم سے چھپی نہ ہوگی۔ چوتھے نمبر کی گواہ جو پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کریں گے، وہ ہے زمین کو پیش کیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ تحدث اخبارها۔ میدان محشر کے دن تمام کی تمام خبریں وہ نکال دے گی، وہ کہے گا اللہ رات کے اندھیرے میں اس نے میرے پیٹھ پر چل کر مسجدوں کی طرف تہجد کے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے میرے پیٹھ پر چل کر اس نے گھروں میں گناہ کرنے کی نیت سے گیا تھا، شراب پینے کی نیت سے گیا تھا، برے بد فعلی کرنے کی نیت سے گیا تھا، ہر اعمال کو ہمارے کھول کر کے اللہ سامنے پیش کر کے رکھ دے گا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اللہ بھی ہے غفور الرحیم۔ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ علماء نے فرمایا ہے الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی عبدک العاصی اتاکا مقر بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر۔ فرمایا الہی، اے میرے اللہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو۔ الہی اے میرے اللہ، عبدک العاصی، ہم گناہگار ہیں۔ ایک بات اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر بٹھاؤ، کبھی کبھی بچے گھروں میں پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں تو ماں ان کو گھر سے نکال دیتے، کرتے نہیں، نکال دیتے۔ بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا، بچوں نے گھر سے غصے ہو کر نکل گئے، بازاروں کی طرف بھاگ گئے، دکان کی طرف بھاگ گئے، دوسرے رشتہ دار کی طرف بھاگ گئے، چلے گئے، دکانوں میں کھانا کھایا، پورے دن گھومے، رات کا وقت آیا، دروازہ کو کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولنے کے بعد کہا آیا کیوں؟ میرے گھر سے بھاگ جا۔ بچے نے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومے، پھر واپس آ گئے، پھر دروازے کھٹکھٹائے، پھر آئے کیوں؟ پھر بچے چلے گئے۔ جب بچے پھر چلے گئے، ماں نے دروازہ بند کر لیا،
جب دروازہ بند کر لیا بچے تھوڑی دیر پھر گھوم کر آئے، آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹائے، کھٹکھٹانے کے بعد ماں نے دروازہ کھولی۔ ماں جب دروازہ کھولی بچے نے کہا، پھر پوچھا، ماں نے پوچھا بیٹا پھر آیا کیوں؟ اب بچے کہنے لگا، بچے کی زبانی بات تو سن لو، اب بچے نے کہنے لگا ماں میں نے لوگوں کے دروں کو گیا مجھے کھانا مل گیا، میں نے لوگوں کے دروں میں گیا مجھے کھانا ملا، رہنے کے لیے مجھے مکان ملا، رہنے کے لیے مجھے کھانے کے لیے دکان ملا، سب کی عزت و شہرت ملی، سب کچھ ملا ماں تو صحیح، لیکن تیری پیار جو تیرا دل میں ہے میرے لیے، لیکن وہ پیار میں نے کسی کے در میں نہ ملا، کسی کے گھر میں نہ ملا۔ سب نے کھانا تو دیا لیکن کسی نے اپنے بچے کی محبت میں تقسیم نہ ڈالی، اللہ سب نے ماں سب نے محبت میں تقسیم کسی نے نہ کی، سب نے کھانا دینے کے لیے تیار ہے، کسی نے محبت بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب رب کریم رب کریم سے دعا کرو، الہی اے میرے اللہ تو میرا ہی معبود ہے، عبدک العاصی ہم گناہگار ہیں، فَإِن تَغْفِرْ مجھے معاف فرما دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کرنے کا اہل ہے، اے اللہ تو مجھے معاف نہ کرے، میں کس کے در پہ جاؤں، میں کس کے گھر پہ جاؤں، میں کس کے پاس معافیا مانگوں؟ اللہ ہر در ہمیشہ بند ہوتا ہے لیکن ایک در ہمیشہ خالی اور ایک در ہمیشہ کھلا، ہر ایک کی باتوں میں لبیک کہنے والا در، ہر ایک کی باتوں کو سننے والا در، وہ تیرا ہی در ہے۔ تیرے در پہ کوئی بھی آئے مانگ کر خالی نہیں جاتا، اندھا مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، گونگا مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، علماء مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، حفاظ مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، نمازی مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، بے نمازی مانگے ان کو بھی عطا کرتا ہے، بن اولاد کو اولاد عطا کرنے والا، اولادوں کو لڑکیاں دینے والا، لڑکیوں والے کو اولاد دینے والا، عزت و شہرت کا مالک تو ہی ہے اللہ۔ تو جس کو چاہے عزت دینے والا ہے، تو جس کو چاہے ذلت دینے والا ہے، اللہ تو ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو نبی بنایا، آگ میں ڈالا حفاظت کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی نحوستوں سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوتوں کی وجہ سے ان کی حفاظت کی۔ اللہ میں گناہگار ہے، آج تیرے در پہ میں نے پوری زندگانی گناہیں کی ہے، اے اللہ میری گناہ کو معاف فرما دے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل ویتوب مشرق النار ویبسط یدہ بالنار ویتوب مشرق اللیل۔ جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرے، رات کے اندھیری میں گناہ کرے، جب رات میں انسان گناہ کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وَيَتُوبَ مُشْرِكُ النَّارِ، میرے اللہ ایک بندے کی گناہ کی معافی کے لیے دو ہاتھ پھیلا کر پورے دن بھر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے رات کے اندھیری میں گناہ کیا ہے، تو نے پورے دن ہاتھ کیوں پھیلا کے بیٹھا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں فرشتے سن لے، وہ میرا بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، مجھے معلوم ہے میرا بندہ معافی کرنے کے لیے آئے گا، ان کا دل جب چاہے معاف کرنے کے لیے آئے، میرا بندہ نراش نہ ہو جائے۔ میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل ویتوب مشرق النہار، جب انسان دین کے وقت گناہ کرتا ہے، ویتوب مشرق اللیل، جب انسان دین میں گناہ کرتا ہے مشرق اللیل پورے رات بھر، اللہ کہتا ہے میرا بندہ کب آئے میں ان کی گناہ کو معاف کروں۔ اللہ کتنے رحمان ہے معلوم ہے؟ انسان رات میں گناہ کرے پورے دن بھر اللہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے گا میں ان کو معاف کریں گے۔
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अब्द इदा अख्ता खतियतन नुक़ततन फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा फइदा हुआ नज़ा वस्तग़फ़रा व ताबा सक़ुलत क़ल्ब। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करते करते उनके गुनाह दिल स्याह हो जाता है। इन्नल अब्द, एक बंदा, इदा अख्ता खतियतन, एक गुनाह करता है, नुक़ततन फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा, उनके दिल में एक काला दाग पड़ जाता है। फ़इदा हुआ नज़ा वस्तग़फ़रा व ताबा सक़ुलत क़ल्ब, जब इंसान गुनाह कर बैठता है दिलों में स्याह दाग पड़ जाता है। जब स्याह दाग पड़ जाए इंसान तौबा करता है, तौबा करने के बाद उनके स्याह दाग अल्लाह हटा देते हैं। जब वो स्याह दाग हट जाता है तब वो इंसान अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। अल्लाह का क्या बनता है? इसलिए हम तमामों को क्या बनना है? अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा बनना है। इसलिए अल्लाह से मांगे, भूल करेছি बाड़े बाड़े प्रभु तुम्हारे भूले भूले। गलती जो करते हैं अल्लाह को भूलते हैं तब ना गलती करते हैं। ভুল করেছি বারে বারে প্রভু তোমায় ভুলে ভুলে, তোমার প্রেমের বাঁধন তবু প্রভু নাওনি তুমি খুলে। इसलिए अल्लाह वाले बंदे अल्लाह से माफ़ियाँ करें, तलाफ़ियाँ करें, अल्लाह से अपने गुनाह को सामने करें, अल्लाह से कहें अल्लाह हम तमामों को माफ़ फरमा। अल्लाह कहते हैं मैं गफ़ूर रहीम है, हम तुझे माफ़ करना चाहते हैं। इन्नल अब्द इदा अख्ता खतियतन, आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे माफ़ फरमाएंगे, माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। अरे माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, अरे माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा कह दे कि अल्लाह मेरी गुनाह को माफ़ फरमा दे, एक मर्तबा कह दे अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा दे। नारे तकबीर, आखिर नारे तकबीर, कारी तैयब अली साहब।